نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوہ۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج چند گزارشات اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے، شریعت کس چیز کا نام ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، کائنات بنے ہوئے ایک عرصہ بیت گیا، مخلوقات کو آتے ہوئے ایک عرصہ بیت گیا، انسانوں کو اللہ رب العزت نے زمین پہ اتارا، انبیاء کو آتے ہوئے ایک عرصہ بیت گیا۔ کائنات کے اندر جتنی بھی ہستیاں، جتنی بھی شخصیات آئیں، ان میں سے ایک ہستی، ایک شخصیت ایسی بھی ہے کہ جس کے قول کو بھی اللہ نے دین کہا، جس کے فعل کو بھی اللہ نے دین کہا، اور شاید زمین کی پشت کے اوپر کوئی دوسرا ایسا نہ ہو کہ جس کی خاموشی کو بھی اللہ نے حدیث کہا اور حدیث تقریری کہہ دیا کہ آپ کے سامنے کوئی بات ہو، یہ ہو نہیں سکتا، وہ غلط ہو، آپ اس کو ٹوکے نہ، آپ اس کو روکے نہ، گویا وہ بھی حدیث ہی کے حکم میں آ جاتی ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، نبیوں کے بعد کائنات میں سب سے افضل ہستی حضرت ابو بکر کی ہے۔ کیا حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی شخص آپ کو یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے؟ اس ایک جملے کے اوپر غور کیجئے۔ حضرت ابو بکر کا یہ فتویٰ، حضرت ابو بکر کی یہ بات اسلام، دین اور شریعت کے مطابق ہے۔ حضرت عمر کی یہ بات شریعت کے مطابق ہے، حضرت عثمان کی بات شریعت کے مطابق ہے، حضرت علی کی بات شریعت کے مطابق ہے۔ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے اور جس کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کہا جائے رسول اللہ کی یہ بات شریعت کے مطابق ہے، بلکہ کیا کہا جائے گا؟ رسول اللہ کی بات ہی شریعت ہے، رسول اللہ کا قول ہی شریعت ہے، رسول اللہ کا عمل ہی شریعت ہے۔ اگر ہمیں یہ عام فہم بات سمجھ آ جائے تو معاشرے کے اندر آپ کو جو تفرقہ بازی نظر آتی ہے، کوئی اپنے گروہ کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اپنے گروہ کی طرف بلا رہا ہے، آپ کو یہ سارے کا سارا اختلاف ختم ہوتا ہوا نظر آ جائے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم سب کا عقیدہ اگر یہ ہے اور ہے، میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں، چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو، عقیدہ ہے، معاملہ عمل کے اوپر رہ جاتا ہے۔ عقیدہ ان کا بھی یہی ہے کہ رسول اللہ کی بات ہی شریعت ہے، رسول اللہ کا قول ہی شریعت ہے، رسول اللہ کا فرمان ہی شریعت ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو مکمل طور پہ سمجھ لیں گے تو اختلاف ختم ہو جائے گا، امت ایک ہو جائے گی، تفرقے بازی ختم ہو جائے گی۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آگے آ جائیں بزرگ، آگے آ جائیں، اس سائڈ پہ جگہ ہے، ساتھ ساتھ مل جائیں، ساتھیوں کو جگہ دے دیں، قریب قریب ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث ہے جو اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے یاد بھی کرنی ہے، اپنے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ ابلاغ بھی کرنا ہے، ان کو یہ بات سمجھانی بھی ہے، ان کو اپنے آپ سے بھگانا، متنفر نہیں کرنا۔ آپ ان کے اوپر دروگے نہیں ہیں، آپ ان کے اوپر فتویٰ لگانے والے نہیں ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو تبلیغ کرے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ شرک زنا سے بڑا گناہ ہے، شرک قتل سے بڑا گناہ ہے، تو شرک کی سزا موت کیوں نہیں؟ قتل کی سزا موت ہے، زنا بالجبر کی سزا موت ہے، یہ سارے کے ساری چیزوں کی سزا تو موت ہے، شرک کی سزا موت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مشرک کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ اس کو مرتے دم تک تبلیغ کی جائے گی، اس کی اصلاح کی گنجائش موجود ہے۔ تو آپ نے اپنا نقطہ نظر ان کے سامنے رکھنا ہے، اور ایک حدیث ہم سب نے سنی ہے، انشاءاللہ میں بات کروں گا تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی، آپ کو وہ حدیث بھی ذہن میں آ جائے گی، لیکن شاید ہم نے احادیث سے سن تو لی لیکن جو مفہوم اخذ کرنا تھا وہ نہ کیا۔ حدیث جبریل آپ سب کے ذہن میں آ جائے گی، بڑی مشہور حدیث ہے اور یہ ایک عجابتوں کی داستان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس کے کپڑے بڑے صاف ستھرے، نیٹ اینڈ کلین ہیں، صاف ستھرے کپڑے،
صحابہ اس کو نہیں پہچانتے، لیکن کپڑے نیٹ اینڈ کلین ہیں. جب نہیں پہچانتے تو یہ سمجھ آئی کہ یہاں کا باشندہ نہیں ہے، مسافر ہے، کہیں دور سے آیا، لیکن جسم کے کپڑوں کے اوپر سفر کے کوئی آثار بھی نظر نہیں آتے. اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر ادب اور احترام سے بیٹھ گیا اور رسول اللہ سے پوچھنے لگا ما هو الاسلام، ما هو الایمان، ما هو الاحسان. اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ سوال کر لینا اچنبے کی بات نہیں ہے. سوال کیا. صحابہ کہتے ہیں یہاں تک تو اچنبا نہیں تھا، لیکن اچنبا کہاں سے شروع ہوا، اس کی گفتگو میں اجابت کہاں سے شروع ہوئی. سوال کرتا ہے، جب بندہ سوال کرے تو بظاہر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. سوال اس لیے کر رہا ہے کہ جواب معلوم نہیں ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جواب دیتے ہیں تو آگے سے کہتا ہے صدقتا، آپ نے درست فرمایا. پہلے سوال کرتا ہے جیسے جواب معلوم نہیں، لیکن جب رسول اللہ جواب دے دیتے ہیں تو تصدیق کرنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ نے درست کہا، گویا پہلے سے جواب بھی معلوم ہے. یہ ساری احادیث آپ نے سنی ہوئی کہ رسول اللہ سے جب اسلام کا پوچھا، رسول اللہ نے بنی الاسلام کہا، پھر ایمان کا پوچھا، پھر احسان کا پوچھا، ان تعبد اللہ کانک ترا. یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں. جو بات ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے، وہ شخص جب چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تمہیں پتہ کون تھا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، ہمیں تو علم نہ ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ شرف اور منزلت کی بھی خبر دی کہ اللہ رب العزت نے آسمان کی بلندیوں سے جبریل امین کو انسانی شکل میں بھیجا ہے. آپ نے جبریل کی زیارت کی ہے جو انسانی شکل میں آیا تھا. ایک تو یہ اعزاز صحابہ کو بھی مل گیا. دوسرا کیا کہا؟ یہ آسمان سے آیا تھا کس کام کے لیے؟ آپ کو آپ کا دین سکھانے کے لیے. اب یہاں پہ آپ نے حدیث کا مفہوم اور ٹرانسلیشن سمجھنی ہے اور اس بات کا ابلاغ معاشرے میں کر دینا ہے. جبریل امین آسمان سے آئے تھے کیا کرنے کے لیے؟ آپ کو آپ کا دین سمجھانے کے لیے. تو یہاں پہ رکیے، آسمان سے جبریل امین آئے ہیں، رسول اللہ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ رسول اللہ اعلان کرتے، اپنے صحابہ کو کہتے ذرا بیٹھ جاؤ، آسمان سے فرشتوں کا سردار نازل ہوا ہے، آپ کو آپ کا دین سکھلانا چاہتا ہے، وہ آپ سے چند منٹ گفتگو کرے گا، آپ اس سے دین سیکھ لینا. اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن رسول اللہ منہج بتا رہے ہیں، عقیدہ بتا رہے ہیں، آپ کا اور میرا نظریہ سمجھا رہے ہیں. آسمان سے جبریل امین آیا ہے، تمہیں تمہارا دین سکھا کے گیا ہے. اور دین کیا سکھا کے گیا ہے؟ کہ دین اس وقت تک دین نہیں بنتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا نہ ہو جائے. جبریل بھی اتر آئے، دین اس وقت دین کہلائے گا. قول رسول اللہ کے منہ سے جب تک نہیں نکلے گا وہ دین اور شریعت نہیں بن سکتا. وعلیکم السلام. دین اور شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا نام ہے، افعال کا نام ہے، اعمال کا نام ہے. تمہیں تمہارا دین سکھا کے گیا ہے. جبریل امین کھڑے ہو جائے، آپ کو لیکچر دے، اس وقت تک دین اور شریعت نہیں بن سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا نہ ہو جائے. اور یہ اس کی مثال ایک نہیں ہے، متعدد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ ہیں. ظاہر ہے جب رسول اللہ حج کے موقع پہ ہیں، حج کی مختلف فضائل بیان کر رہے ہیں، اتنے فضائل ہیں تو سوال کا پیدا ہونا یہ چمبے کی بات نہیں ہے. ایک صحابی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا، افی کلی عامن یا رسول اللہ، کیا یہ جو حج جس کے آپ اتنے فضائل مناقب بیان کرتے ہیں، افی کلی عامن، کیا یہ مسلمانوں پہ ہر سال کے لیے فرض ہے؟ یہ سوال پیدا ہونا چمبے کی بات نہیں ہے. سوال پیدا ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کو اگنور کیا، پھر پوچھا، پھر اگنور کیا، پھر پوچھا، پھر اگنور کیا. کچھ عرصہ گزر گیا، کچھ وقت گزر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلائیے وہ جو سوال کرتا تھا. میرے بھائیو، یہ میرا اور آپ کا عقیدہ اور منہج ہے، یہ وہ صراط مستقیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلا رہے ہیں اور کہا کیا سوال پوچھتا تھا؟ کہا یہ سوال پوچھتا تھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ کا اور میرا منہج بتا رہے ہیں. کہا لو قلت نعم، اگر میں صرف نعم کہہ دیتا، نعم نون عین میم، صرف کہہ دیتا جی ہاں، میری زبان سے آپ کے سوال کے جواب میں اگر جی ہاں نکل جاتا تو پوری امت کے اوپر ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا. دین اس چیز کا نام. اگر رسول اللہ کہہ دیں ہر سال فرض ہے تو فرض ہے. یہ عجیب فلسفہ ہے، یہ عجیب غامدی مغالطہ ہے، یہ عجیب انکار حدیث کے چکر ہیں. یہ حدیث تو ٹھیک ہے، حدیث تو ٹھیک ہے، مگر اس مگر کے اوپر تف ہے. حدیث ٹھیک ہے، بات ختم. حدیث شریعت ہے. حدیث وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا، آپ قرآن کھول کھول کر بیان کریں، آپ بیان کریں. اگر یہ مسئلہ بھی سمجھ آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف شارع نہیں ہیں، شارح بھی ہیں، تشریح بھی وہی مانی جائے گی. قرآن کی بھی صرف وہ تشریح مانی جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. میرے بھائیوں، کتنی اچنبے کی، کتنی عجوبے کی بات ہے کہ ہم سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی. قرآن کی آیت سنی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ. رسول اللہ کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. رسول اللہ کی پوری زندگی ہمارے لیے صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، تقریر بھی، گفتار بھی، رفتار بھی، عمل بھی. یہاں پہ ایک عام فہم بات سمجھ لیجئے. قرآن پاک کے اندر 700 سے زائد مقامات کے اوپر وہ آیتیں آپ نے علماء سے سنی ہوئی ہیں. وما آتاکم الرسول، 700 سے زائد مقام کے اوپر بالواسطہ یا بلا واسطہ کس کی پیروی کا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ما آتاکم الرسول فخذوہ. متعدد آیات آپ سن چکے. 700 سے زائد مقامات پر رسول اللہ کی پیروی، رسول اللہ کی اتباع، رسول اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کا اسوہ نمونہ، جس سے روکے رک جاؤ، جس کو کہیں پکڑ لو، جو ڈر جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ آ جانے کے بعد. یہ تمام آیات آپ نے سنی ہوئی ہیں. اب ایک عام فہم بات بتلائیے. آپ کو مثال دے رہا ہوں. آپ کسی دردی کے پاس جاتے ہیں، کسی دردی کے پاس، اور اس کو کہتے ہیں میرا سوٹ سی دے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تجھے ایک سیمپل دیتا ہوں، اس کے مطابق سی دے. کہتا ہے ٹھیک ہے. پھر آپ کال کرتے ہیں، پھر کال کرتے ہیں. آپ 10 یا 20 مرتبہ اس کو کال کریں اور آپ نے اس کو سیمپل نہ دیا ہو. کال آپ کر رہے ہیں کہ سیمپل کے مطابق سی دے اور آپ نے اس کو سیمپل نہیں دیا، تو وہ آگے سے 10ویں کال کے بعد آپ کو کیا کہے گا؟ یار تو کیسا بے وقوف آدمی ہے، 10 کالیں کر چکا کہ سیمپل کے مطابق سی دے اور سیمپل دیتا ہی نہیں. ذرا اس بات کے اوپر غور کیجئے. رسول اللہ کی پوری زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے، آپ کے لیے اسوہ ہے، آپ کے لیے سیمپل ہے، آپ کے لیے رول ماڈل ہے. اور 700 سے زائد مقامات پہ اللہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کی پیروی کا حکم دے رہا ہے. اور غامدی صاحب اور انکار حدیث کرنے والے کا نظریہ یہ ہے سیمپل ہی محفوظ نہیں. اللہ کس چیز کا حکم دے رہا ہے؟ اگر سیمپل ہی محفوظ نہیں، اگر نمونہ ہی عطا نہیں کیا، اگر نمونہ ہی نہیں دیا، ایک عام انسان تو کہہ اٹھے کہ تو جاہل اور گمراہ ہے، سیمپل دیتا نہیں اور کہتا ہے اس کے مطابق سی دے، تو پھر اللہ جو قرآن پاک میں سینکڑوں جگہ اس سیمپل کی پیروی کا حکم دے رہا ہے، کیا وہ سیمپل محفوظ نہیں ہے؟ یہ صرف انکار حدیث ہی بنیاد ہے ہر فتنے کی. اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ حدیث رسول آ جائے صحابہ کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لمبا چوڑا موضوع ہے، جو صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریننگ کی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ اختلاف کرتے ہیں کسی چیز کے اندر، آپ کا اختلاف ہو جاتا ہے، تو پھر لوٹنا یا لٹانا کس کی طرف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا قرآن پاک کی طرف. یہ صحابہ کا مزاج اور ٹریننگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بنا کے گئے ہیں. آپ ایمانداری سے بتائیے
میں صرف حضرت عمر کی زندگی کے 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محدث کہا انہیں، محدث نہیں محدث، کہ جس کی زبان سے صرف حق جاری ہوتا ہے، جو یہ چاہے کہ امہات المومنین چاہے ابدی محرم ہے، ہماری مائیں ہیں، ان کا بھی پردہ ہونا چاہیے، اللہ آسمان سے پردوں کی آیتیں نازل کر دیتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ آسمان سے آیتیں نازل کرتا ہے۔ 18 سے زائد مقامات۔ اس ہستی کا بھی، اس شخصیت کا بھی، اس فقیہ امت کا بھی مزاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بنایا کہ اگر آپ فتویٰ دے دیں اور اس کے جواب میں قول رسول آ جائے تو آپ اپنے فتوے پہ اڑ جائیں۔ حدیث تو ٹھیک ہے، مگر یہ جو مگر ہے، میرے امام کا فتویٰ یہ ہے، میرے مفتی کا فتویٰ یہ ہے، میرے پیر کا فتویٰ یہ ہے، میرے مولوی کا فتویٰ یہ ہے، یہ اصل فتنے کی جڑ ہے۔ حضرت عمر کے پاس ایک حدیث پہنچی کہ ہاتھ کے کاٹنے کی جو دیت ہے وہ 50 اونٹ ہے۔ حضرت عمر اس حدیث کے مطابق اونٹوں کو انگلیوں پہ تقسیم کر رہے ہیں اور اپنے فہم اور اجتہاد سے، محنت سے یہ بات اخذ کرتے ہیں کہ انگوٹھا ہاتھ میں قوت و طاقت میں سب سے زیادہ مضبوط ہے، اس انگوٹھے کی دیت 15 اونٹ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو 2 انگلیاں انگوٹھے کے بعد پے در پہ آتی ہے، یہ قوت و طاقت میں انگوٹھے کے بعد ہیں، انگوٹھے سے قدر کمزور ہیں، ان کی دیت 10 اونٹ ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو انگلی آتی ہے وہ ان 2 انگلیوں سے بھی کمزور ہے، اس کی دیت 9 اونٹ ہونی چاہیے۔ اور آخری جو سب سے کمزور انگلی ہے اس کی دیت 6 اونٹ ہونی چاہیے۔ یہ اجتہاد کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے حدیث کے مطابق کر رہے ہیں، ہاتھ کٹ جائے 50 اونٹ۔ اس 50 اونٹوں کو اسلام پھیل رہا ہے، قاضیوں کو آرڈیننس لکھ کے دے رہے ہیں کہ اب فیصلہ کسی کی 1 کٹتی ہے، 2 کٹتی ہے، میں اپنے مطابق اجتہاد کر کے تمہیں تقسیم کہہ رہا ہوں کہ اونٹوں کی تقسیم انگلیوں کے اوپر ایسے کرنی۔ اونٹ کتنے بنائے ہیں؟ 50۔ اونٹ کتنے بنائے ہیں؟ 50 ہی۔ آرڈیننس جاری کیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، یہ آرڈیننس جس وقت مصر کے چیف جسٹس اور قاضی کے پاس پہنچا، وہاں پہ ساتھ ہی عوف بن مالک بیٹھے۔ انہوں نے آرڈیننس دیکھا اور چیف جسٹس کو کہا ابھی کوئی اس قسم کا فیصلہ آ جائے تو آپ نے اس کو لاگو نہیں کرنا۔ میں عمر سے اس آرڈیننس کی، اس اجتہاد کی دلیل مانگنے جانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہاں سے مصر سے چلے، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے تیزی سے سفر کیا، حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آ کے کہنے لگے اے عمر، آپ نے جو آرڈیننس جاری کیا ہے کہ انگوٹھے کے 15 اونٹ ہیں، 7 والی انگلیوں کے 10 اونٹ ہیں، 7 والی انگلی کے 9 ہیں اور آخری انگلی کے 6 اونٹ ہیں، آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ عوف، تو جو اتنے دور سے آیا ہے، تو میرے سے آ کے جھگڑنا شروع ہو گیا۔ میں ویسے کہتا ہوں مفہوماً کہ نہ سلام، نہ دعا، نہ کھانا، نہ پینا، نہ بیٹھنا، آتے ساتھ مجھ سے دلیل مانگنا شروع ہو گیا ہے آرڈیننس کی۔ تو جو میری مخالفت کر رہا ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ میں نے تو اپنی رائے سے، اپنی فقہ سے، اپنے اجتہاد سے حدیث سنی تھی 50 اونٹ ہیں ہاتھ کو کاٹ دینے والے، کہ میں نے انگلیوں پہ اپنی فقہ، اپنے اجتہاد سے یہ فیصلہ اور آرڈیننس جاری کر دی ہے۔ عوف بن مالک نے جواب میں کہا آپ کا اجتہاد، آپ کا فیصلہ، آپ کی فقہ دلیل نہیں ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا یہی مدینہ تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی، الا ان الاصابع فی دیت سوا، الا ان الاصابع فی دیت سوا، انگلیاں قوت طاقت میں اگرچہ برابر نہیں ہیں لیکن دیت میں برابر ہیں، ہر انگلی کی دیت 10 اونٹ ہوگی۔ حضرت عمر ضد پہ اڑ گئے۔ حضرت عمر کی یا صحابہ کی جو ٹریننگ اور تربیت ہوئی، اگر معاشرے میں اللہ کی قسم یہ ٹریننگ ہو جائے، معاشرے سے فرقہ واریت ختم ہو جائے۔ میرے بھائی ادھر آ، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ میں پہلے اس موقف پہ تھا، اب رسول اللہ کا فرمان آ گیا، کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ حضرت عمر نے وہ طرز عمل اپنا کے ثابت کر دیا۔ جب قول رسول آ جائے، جو دین ہے، جو شریعت ہے، اس کے بعد طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ کاتب کو بلایا، کہا بلاؤ کاتب کو۔ کاتب آیا،
کہا لکھ آرڈیننس پورے کا پورا. اور میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے, روایت میں یہ بات موجود نہیں. عوف بن مالک سوچتے ہوں گے عمر پھر اپنا آرڈیننس لکھوا رہا ہے. کہا لکھوا پورے کا پورا آرڈیننس لکھ جو میں نے جاری کیا. اس نے لکھ دیا. کہا نیچے حدیث لکھ جو مجھے عوف بن مالک کی سند سے ملی ہے. حدیث لکھ دی. کہا اب عمر کا فیصلہ لکھ دے. اوپر عمر کا فتویٰ ہے, عمر کا آرڈیننس ہے, نیچے رسول اللہ کی حدیث ہے. اب عمر کا فیصلہ یہ ہے, رسول اللہ کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے گا, عمر کے فتوے کو مسترد کر دیا جائے گا. بات ختم. عام فہم بات. اگر آپ کا اور میرا نظریہ اور عقیدہ یہ ہو جائے رسول اللہ کی حدیث آ گئی, میرے مفتی کا فتویٰ ختم, میرے امام کا آرڈیننس مسترد. بتائیے عمر نے بھی تو حدیث سے استدلال کیا تھا 50 اونٹوں میں. صرف حدیث کی تشریح عوف بن مالک نے صحیح کر کے بتلا دی, اسی وقت رجوع کر لیا. ایک دن منبر کے اوپر خطبہ دے رہے ہیں, مہور النساء غالی ہو گئے ہیں, اس کو اتنا نہ مہنگا کرو, اس کو اتنا نہ بڑھاؤ, آج کے بعد میں تمہیں کہتا ہوں اتنے 100 درہم ہونا چاہیے. ایک قریشی عورت, قریشی عام عورت حضرت عمر کو روک کے کھڑی ہو گئی. عمر آرڈیننس جاری کرتا ہے عورتوں کے مہر کے بارے میں, رسول اللہ نے حد مقرر نہیں کی, قرآن کے خلاف فیصلہ کرتا ہے. حضرت عمر ٹھٹک گئے, قرآن کے خلاف فیصلہ, حدیث آ گئی تب بھی رجوع. کون سی آیت ہے؟ اے قریشی عورت, میں نے تو قرآن پاک میں میری نظر سے کئی مرتبہ, جتنا مرضی بڑا فقیہ ہو مجتہد ہو, ضروری نہیں کہ اس کا پورے کا پورا استحضار بھی ہو. حضرت عمر پوچھنے لگے کون سی میں نے کس آیت کے خلاف فتویٰ دے دیا ہے؟ آپ ہمارے مہر مقرر کرتے, اس کے اوپر روک لگاتے, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, اگر تم خزانے بھی عورتوں کو مہر میں دے دو. حضرت عمر اچھا, دوبارہ منبر پہ چڑھ گئے, آپ کا اور میرا عقیدہ بیان کیا. عمر نے غلطی کھائی, عورت نے درست کہا. اب عمر کا فتویٰ یہ ہے, عورت کی بات کو نافذ کیا جائے گا جو قرآن کے مطابق ہے. مجھے ایک بات بتلائیے, حضرت عمر, اور بعد میں روایت کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ حضرت عمر مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا اللہ, قریش کی اب عورتیں اور مدینہ میں رہنے والی عورتیں عمر سے زیادہ قرآن جاننا شروع ہو گئی. اور میرے بھائیوں, رسول اللہ کی حدیث کو ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے رسول اللہ کی حدیث کی قدر نہیں کی. ہمارا جو منہج ہے, ہمارا جو عقیدہ ہے, ہم اسی سے دور ہیں, اسی سے بھاگ رہے ہیں. حدیث ایسی ہے, آپ, یہ لمبا چوڑا باب ہے, بات کو مختصر کرتا ہوں, آپ کا بھی زیادہ وقت نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جرنیل صحابہ کو کہا انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ, چلو علی, مقداد, زبیر, چلو نکلو ذرا, حتی تأتوا روضۃ خاخ, خاخ نامی وادی آئے گی, وہاں پہ ایک عورت ہوگی, معہا کتاب, اس کے پاس ایک رسالہ ہوگا, وہ رسالہ لے آنا. سبحان اللہ, صحابہ کا حدیث رسول اور قول رسول کے اوپر جو اعتماد ہے, جو آپ کا اور میرا منہج ہے, وہ یہ ہے. یہ تینوں جرنیل صحابہ خاخ نامی وادی میں پہنچے, عورت موجود تھی. یہ قول رسول ہے, یہ خبر اللہ نے رسول اللہ کو دی ہے کہ جب خاخ میں پہنچو گے عورت موجود ہوگی. خاخ میں پہنچے, عورت موجود تھی. اس کو کہا تیرے پاس ایک لیٹر ہے؟ کہنے لگی میرے پاس کوئی لیٹر نہیں. کہا تلاشی دے. تلاشی لی, اونٹ کی, کجاوے کی, ہر چیز کی تلاشی لی. لیٹر نہیں تھا, ملنا نہ ملا, ہر چیز کی تلاشی لے لی. اب کوئی عام قاصد ہوتا یا عام بادشاہ کے سفیر ہوتے, عورت کی ساری تفتیش تلاشی لینے کے بعد عورت نے کہا میرے پاس کوئی لیٹر نہیں, تمہیں خبر غلط ملی ہے, تمہیں خبر. اب بتائیے کسی عام بادشاہ کے قاصد ہوتے تو وہ کہتے کہ ہمارے بادشاہ کو خبر تو غلط ملی ہے, واپس جا کے وہاں ان کو یہ پیغام دیتے کہ آپ کو جس نے اطلاع دی تھی وہ غلط ہے. یہاں پہ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کہ رسول اللہ کو اطلاع کس نے دی ہے؟ اللہ نے. وما ينطق عن الهوى, اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں. کھڑے ہو گئے, کہا تحقیق تو کہتی ہے, مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, تفتیش تو کہتی ہے, یہ گامدی, یہ سائنس زدگی کا شکار مفکر
جی تحقیق جو ہے نا، تحقیق اور تفتیش سے پتہ لگتا ہے یہ حدیث جی سائنس کے مطابق نہیں ہے، معاذ اللہ۔ کہا تحقیق تو کہتی ہے کہ خط تیرے پاس نہیں، تفتیش اور تلاشی بھی اس بات کا نتیجہ دیتی ہے خط تیرے پاس نہیں، لیکن ہمارا ایمان کہتا ہے خط تیرے پاس ہے، نکال دے، لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، فٹافٹ ہاتھ کو نکال دے ورنہ تجھے برہنہ کر کے جامع تلاشی لی جائے گی۔ اور عورت نے ایسا چکر چلایا تھا، اللہ کی قسم کپڑے بھی اتار دیے جاتے تو ہاتھ نہ ملتا، لیکن عورت نے جب ان کے یہ الفاظ سنے اس کو پتا چل گیا یہ کوئی عام قاصد نہیں ہے، یہ مجھ سے ہاتھ لے کے ہی جائیں گے۔ اپنی بالوں کی چٹیا سے ایک چھوٹی سی پرچی نکال دی۔ یہ صحابہ کا حدیث کے اوپر اعتماد ہے کہ ہاتھ تیرے پاس ہے۔ اور اسی طرح ابو ذر غفاری کے بارے میں آخری وقت ہے، نزع کا عالم ہے، جنگل میں موجود ہے، پاس بیوی بیٹھی ہے، رونا شروع ہوگی، زاروں کی تار رو رہی ہے۔ آپ صحابی رسول ہیں، آپ جلیل القدر ہیں، آپ جنگل میں فوت ہو جائیں گے، میں تو بڑھیا ہو گئی ہوں، میں تو بڑھیا ہوگی، میں تو آپ کو غسل بھی نہیں دے سکتی، میں تو آپ کو کفن بھی نہیں دے سکتی، میں تو آپ کو نہلا بھی نہیں سکتی۔ وہ ابو ذر جو اس وقت حالت نزع میں ہے، یہ الفاظ سنتے ہیں، کچھ ہمت جتاتے ہیں اور سیدھا ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ابشری ولا تبکی، میں تجھے ایک خوشخبری نہ سناؤں، تو رو مت، جب میں مر جاؤں گا تو نے کچھ نہیں کرنا، میری میت اور چارپائی کو بس گھر کے باہر رکھ دینا ہے۔ کیوں؟ تو نے نہ غسل دینا نہ کفن دینا۔ کیوں؟ کہا میں رسول اللہ کے پاس موجود تھا اور اس مجلس میں اور بھی 8-9 صحابہ موجود تھے۔ مفہوماً یہ الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم میں سے ایک فلات الارض میں جنگل میں فوت ہوگا، تم میں سے ایک جنگل میں فوت ہوگا، اور پھر جنگل میں فوت ہو جانے کے باوجود، اکیلے ہو جانے کے باوجود اللہ ایک جماعت بھیجے گا جو اس کے غسل کا، اس کے کفن کا انتظام بھی کرے گی اور اس کے اوپر نماز جنازہ کو بھی ادا کرے گی۔ میں سوچتا ہوں اے میری بیگم، میں سوچتا ہوں تو وہ مجلس کے جتنے لوگ تھے سارے فوت ہو گئے اور ان میں کوئی بھی جنگل میں نہیں مرا۔ اب مجھے خیال آتا ہے میرے دوست نے، میرے صدیق نے، میرے نبی نے یہ بات میرے بارے میں ہی کی ہے، اب شری ولا تبکی، قافلہ آئے گا، قافلہ آئے گا۔ اے میری بیوی، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سن لیا، ایک جماعت آئے گی جو میرے جنازے کو بھی ادا کرے گی، غسل بھی دے گی اور کفن بھی پہنائے گی۔ ادھر روح یہ کیا کہنا تھا، پرواز کر گئی۔ وہاں دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ عبداللہ ابن مسعود ہوں، آج بڑے عرصے کے بعد دل کیا ابو ذر غفاری کی زیارت کر لوں، وہ تو فوت ہو گئے، پیچھے ہٹ جائیے ماں جی، میں ایک جماعت کے ساتھ آ رہا ہوں، مجھے ان کے غسل کا انتظام کرنے دیجئے، مجھے ان کے کفن کا انتظام کرنے دیجئے، مجھے ان کی نماز جنازہ کو ادا کرنے دیجئے۔ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، قول رسول حتمی ہے، حدیث رسول حتمی ہے۔ بات بڑی لمبی ہے لیکن آخر میں اس حوالے سے موضوع بڑا طویل ہے، لیکن میں آپ کی توجہ حالیہ ایک واقعے کی طرف بھی کروانا چاہتا ہوں، اور ہمارے جماعت کے نمائندے بھی آئے ہوئے ہیں، بلکہ یہ بات تو میں نے ان کے کہے بغیر بھی کہنی تھی۔ کل 23 محرم کو، 22 اگست کو، پیر کے دن نماز عصر کے بعد آپ سب ساتھیوں نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ بیگم کوٹ چوک میں پہنچیں گے، حسب توفیق استطاعت، کوئی مجبوری ہو جائے، معذوری ہو جائے، کوئی کام پڑ جائے ضروری ایمرجنسی، میں وعدہ لے کے آپ کو گناہگار نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ پوری کوشش کیجئے کہ دفاع صحابہ کی اس احتجاجی کانفرنس میں آپ سب ساتھی شریک ہو۔ انشاءاللہ شریک ہوں گے۔ کس لیے وہ احتجاجی کانفرنس ہو رہی ہے؟ مرزا جہلمی سیدنا معاویہ کے بارے میں اسی محرم میں بک بک کرتا ہے، ہرزہ سرائی کرتا ہے اور کہتا ہے اگر سیدنا معاویہ، مغیرہ بن شعبہ اور دیگر صحابی قبروں سے بھی زندہ ہو کے آ جائیں تو ہماری تلوار سے نہیں بچ سکتے، معاذ اللہ۔ اب وہ ہماری تلوار سے تو بچ گئے ہیں لیکن میں بدبخت کی زبان سے نہیں بچ سکتے۔ پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ گستاخ صحابہ کے خلاف زبان بندی ہو، یہ کہتا میری زبان سے نہیں بچ سکتے۔
افسوس اور دکھ کی بات ہے. پھر یہ دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے کہ سگ آزاد ہے اور پتھر بندھے ہوئے. قانون پسند، آئین پسند، دستور پسند، ان کو انتشاری کہا جا رہا ہے، ان کو فرقہ فریت پھیلانے والا کہا جا رہا ہے. جو صحابہ کی توہین کر رہا ہے اس کی زبان بندی کا کوئی پروگرام، کوئی بندوبست، کوئی مقدمہ تاحال درج نہیں کیا جا رہا. اور دکھ اور افسوس کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. لاہور کا ایک نہایت ذمہ دار افسر ایس ایس پی مستنصر فیروز صاحب، ہم صاحب ہی کہیں گے، ہم خان صاحب کی طرح ان کو پھانسی لگانے کی دھمکی نہیں دیتے. ہم آپ کے سامنے صرف اس کا جملہ رکھنا چاہتے ہیں. ایس ایس پی مستنصر فیروز صاحب کہتے ہیں پرچے میں مستقل رکاوٹ ڈال رہے ہیں. افسران پرچہ کاٹنے لگتے ہیں، رکاوٹ ڈال دیتے ہیں. اور رکاوٹ یہ ڈالی کہ جن کو آپ صحابہ کہتے ہیں ان کے خلاف یوٹیوب بھری پڑی ہے. آپ کس کس کے خلاف پرچہ کٹوائیں گے؟ میں آئی جی پنجاب سے، ڈی آئی جی آپریشن لاہور سے، سی سی پی او لاہور سے، چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی بھی نوعیت کا کوئی جرم بڑھ جائے، قتل عام ہو جائیں، ڈکیتیاں عام ہو جائیں، کوئی جرم زیادہ تعداد میں بڑھ جائے، کوئی جرم زیادہ تعداد میں بڑھ جائے، تو کیا قانون نافذ کرنے والے ادارے کے کسی ذمہ دار کو یہ بات زیب دیتی ہے وہ یہ کہے کہ یہ جرم تو اب بہت بڑھ گیا، ہم کس کس کو پکڑیں گے؟ جب پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر گستاخ صحابہ کو پکڑنے کا قانون اور آئین موجود ہے، اور یہ جو قانون اور آئین ہوتا ہے یہ عوام کے غصے کو کمپنسیٹ کرتا ہے، چینلائز کرتا ہے. یہ مقدمہ درج کرنے سے عوام کا غصہ کم ہوگا. لیکن آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، آپ کا ایک سینئر افسر ایس ایس پی آپریشنز لاہور، وہ یہ کہتا ہے کہ جناب یوٹیوب بھری پڑی ہے، آپ کس کس کے خلاف پرچہ کروائیں گے؟ تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں، پہلے تو قانون نافذ کرنے والے کسی ذمہ دار کے زبانی ایسا غیر ذمہ دارانہ جو بیان ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. آپ جو بھی محکمانہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں پہلی بات تو ان کے خلاف ہونی چاہیے. اور دوسری بات ہمارا اعلان ہے، جی ہاں، جب تک سوشل میڈیا کے اوپر ایک بھی گستاخی کرنے والا موجود ہوگا ہم قانون کو حرکت میں لانے کی جدوجہد کرتے رہیں گے. آپ سب ساتھی تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں کہ آپ سب دیکھیں ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے اگر ایمانداری سے ہم یہ جدوجہد کریں. یہ ڈی آئی جی آپریشن 7 دفتر موجود ہے. ہم لیکن افراتفری اور انتشار پھیلانا نہیں چاہتے. ہم علامتی احتجاج کر رہے ہیں اور کل اس احتجاج کا فائنل راؤنڈ ہے بیگم کوٹ چوک میں. اور اگر کل بھی وہاں پہ اس کے خلاف پرچہ درج نہ ہوا تو قائدین جو بھی اعلان کریں گے آئی جی آفس کو گھیرنے کا، ڈی آئی جی آفس کے باہر دھرنا دینے کا، آپ سب ساتھی شریک ہوں گے انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.